حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے تقریباً 10 یوم کے بعد ایک اعرابی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہیں سلام کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا اور حضرت علی کو سلام کیا۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا معذر۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ عربی نے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے خبر دی اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے رسول اللہ سے جو کچھ تمہارے بارے میں سنا ہے تم سے بیان کروں۔ عربی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی بن ابی طالب اور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ عربی نے کہا الحمدللہ۔ حضرت علی نے فرمایا تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام معذر ہے، تم نے اپنی قوم کو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی اور حضور کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کر لے گا، مساکین اور یتامی کا ولی ہوگا، کھچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم النبیین کا نماز پنجگانہ کی ادا کریں گے اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، حج بیت اللہ کریں گے۔ اے گروہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانے سے خلائی حاصل ہوئی، اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے معذر، بلا شبہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انوار کی زیارت کر، اور اس طرح تو منازل طے کرتا ہوا اب یہاں آن پہنچا ہے۔ عربی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا اے علی، آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ میرے وصال کے بعد معذر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ معذر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی کے سر پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سوالات کرو۔ چنانچہ معذر نے حضرت علی سے مندرجہ ذیل سوالات پوچھے۔ وہ کون سا نر ہے جس کے باپ اور ماں نہیں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی ہے؟ ایسا رسول جو نہ جن ہو نہ انسان اور نہ ہی فرشتوں میں، جو پاؤں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو؟ ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا
اور پھر آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا۔ ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائش ہوئی، وہ عورت جس سے 3 ساعت میں لڑکے کی ولادت ہوئی، 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے، جو دشمن جو دوست نہیں ہوتے۔ شے کیا ہے، لا شے کیا ہے؟ رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر میں کون سی شے فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے نہایت تفصیل سے جواب دیے اور فرمایا، جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا کہ جس کے ماں باپ نہیں، وہ حضرت آدم ہیں، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا ہیں، اور وہ نر جن کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ رسول جو جنات، انسانوں اور فرشتوں میں سے نہیں تھا، کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنی سیر کرائی، وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف و جوانب میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا وہ چونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی اور دوسری چونٹیوں کو ایک ستون پر چڑھی تھی۔ حضرت سلیمان کا لشکر سر پر تھا۔ اس چونٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ خبردار، تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا۔ اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا پیا نہیں اور قیامت تک نہیں کھائے گا، وہ حضرت موسیٰ کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کا ایک لقمہ میں ختم کر دیا۔ اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا، وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی۔ سورج اس پر چمکا، چنانچہ اس کے نیچے سے غبار اٹھا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے جانے کے بعد وہ پھر مل گئی اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس پر حیوان کی ولادت ہوئی وہ تھا جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ 2 ساکن غیر متحرک زمین اور آسمان ہیں، اور تحریک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ 2 متحرک جو کبھی بھی ساکن نہیں ہوتے، چاند اور سورج ہیں، اور وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا حضرت مریم تھی کہ 3 ساعت میں ان سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور وہ دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، جسم اور جان ہیں، اور وہ دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے، موت اور زندگی ہیں۔ شہ مومن ہے اور لا شہ کافر ہے۔ احسن اشیاء صورت حضرت بنی حضرت آدم ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جس عضو کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے انسان کی سر کی ہڈی ہے۔ مظہر نے جب حضرت علی سے اپنے سوالوں کے نہایت تفصیلی جواب سنے تو آپ کے سر مبارک پر بوسہ دیا۔ دوستو، اگر یہ میری کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اپنی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔